السلام علیکم۔ آج ہم اردو لازمی کا دوسرا سبق تشکیل پاکستان پڑھیں گے۔ ہم مناقب عمر بن عبدالعزیز جو علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے پڑھ چکے ہیں، جو سمانح تھی، جبکہ آج کا سبق مضمون ہے۔ سبق کے آغاز سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مضمون کیا ہے۔ مضمون در حقیقت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے ضمن میں لیا ہوا، اور اصطلاحی طور پہ اس سے مراد کیا ہے کہ ایسی عبارت یا تحریر جو کسی خاص موضوع پر لکھی جائے۔ ایسی عبارت یا تحریر مضمون کہلاتی ہے جو کسی خاص موضوع پر لکھی جائے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ مضمون وہ نثری صنف ہے جس میں کسی خاص موضوع پر ذاتی اظہار خیال کیا گیا ہو۔ مضمون نویسی ایک نہایت مفید صنف ہے۔ اس میں بہت سے مضامین اور موضوعات پائے جاتے ہیں، جیسے اخلاقی، اصلاحی، علمی، ادبی، سائنسی، تنقیدی، مذہبی، تاریخی، سمانحی اور اسی طرح مزاحیہ مضامین بھی ہوتے ہیں۔ غرض ہر موضوع پر مضمون لکھا جا سکتا ہے۔ اظہار کی قدرت اور اسلوب کی انفرادیت مضمون کو پرتاثیر بنا دیتی ہے۔ اس میں صرف مواد اور معلومات کا ہونا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ مؤثر انداز سے اس موقف کو دوسروں تک پہنچانا بھی اہم ہوتا ہے۔ وسیع مطالعہ، کائنات کا مشاہدہ، انسانی نفسیات سے آگاہی اور صاحب الرائے ہونا اچھے مضمون کے لوازمات ہیں۔ عزیز طالبات، اگر مضمون کا آغاز دلچسپ ہو اور اس کا انجام نتیجہ بخش ہو تو یہ چیز مضمون کو چار چاند لگا دیتی ہے۔ مضمون کی ایک اور بڑی خصوصیت زبان و بیان میں سادگی ہے۔ اگر واقعات کی ترتیب اور خیالات میں الجھاؤ نہ ہوگا اور زبان میں سادگی، سلاست اور دل آویزی ہوگی تو وہ مضامین دل مو لیتے ہیں۔ مضمون کی سیدھی سادی تعریف یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ دنیا کے کسی بھی موضوع پر ذمہ دارانہ اظہار خیال کا نام مضمون ہے۔ پھر اس کی مختلف قسمیں بھی مقرر کی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ مضمون تحقیقی بھی ہو سکتا ہے اور تنقیدی بھی ہو سکتا ہے، تاریخی بھی ہو سکتا ہے اور مذہبی بھی ہو سکتا ہے، ادبی اور معاشرتی بھی ہو سکتا ہے، طنزیہ اور مزاحیہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے تو انشائیہ کو ہی مضمون کہہ دیا، لیکن اس بات کو پوری طرح درست نہیں قرار دیا جا سکتا۔ انشائیہ مضمون ہی کی پسلی سے پھوٹا ہے، لیکن اب وہ ایک الگ صنف کی شکل اختیار کر گیا ہے اور ان دونوں کے درمیان باقاعدہ حد فاصل قائم ہو چکی ہے۔ عزیز طالبات، اردو میں مضمون نویسی کا آغاز سر سید احمد خان سے ہوا تھا۔ انہوں نے اخلاقی و اصلاحی مضامین کے علاوہ ادبی و تنقیدی موضوعات پر بھی بکثرت مضامین لکھے۔ اگر یوں کہا جائے کہ انہوں نے اپنا رسالہ تہذیب الاخلاق باقاعدہ نکالا ہی مضامین لکھنے کے لیے تھا تو یوں غلط نہ ہوگا۔ وہ نہ صرف خود لکھتے تھے بلکہ انہوں نے اپنے احباب کو بھی تہذیب الاخلاق میں لکھنے کی طرف راغب کیا، اور ان کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ لکھنے والوں کی ایک بڑی کھیپ تیار ہوگی، جن میں مولانا حالی تھے، شبلی نعمانی تھے، ڈپٹی نذیر احمد تھے، مولوی چراغ علی تھے، نواب اعظم یار جنگ تھے، مولوی ذکاء اللہ تھے، اور اسی طرح مولوی وحید الدین سلیم تھے، محسن الملک تھے، اور مولانا عبدالحلیم شرر تھے۔ اسی طرح بہت سے لوگ شامل تھے جنہوں نے رسالہ تہذیب الاخلاق میں لکھا، جس کا ذکر آپ کے اس سبق میں بھی موجود ہے۔ اور آپ کے سلیبس میں نہ صرف یہ مضمون تشکیل پاکستان شامل ہے بلکہ مضمون نویسی گرامر کے حصے میں باقاعدہ ایک 20 نمبر کا مضمون بھی آتا ہے آپ کو، جو اگر آپ نے مضمون کو سمجھ لیا
تو مضمون لکھنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔